ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے اور اپنے بندوں کو خطاب کے مختلف انداز ہے. کہیں یا ایھا الناس ہے اور کہیں یا اہل الکتاب ہے اور کہیں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. لیکن یہ طریقہ ہے خصوصی طور پر کہ جب کوئی خاص نعمت کسی نعمت سے کسی قوم کو نوازنا ہوتا ہے تو اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا. وہ تلخ گھونٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اس میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے تو وہ انتخاب اللہ ہی کا صحیح ہوگا. کہیں کہا جاتا ہے کہ کتب علیکم القتال جہاد تم پر فرض ہے. تو اب آپ اپنے علم کی روشنی میں فرما رہے کہ جہاد فرض ہے اور جہاد میں تمہارا ہے ہی فائدہ. لیکن ظاہر ہے کہ جہاد کو کون برداشت کرے اور جہاد کے لیے کون تیار ہو جائے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنائیں بچوں کو یتیم بنائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادت آپ کو حاصل ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غازی ہو. شہادت اور غزا دونوں کے درمیان میں انسان لڑتا رہتا ہے. تو بظاہر تو اس قسم کا مسئلہ ہے کہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اس جہاد کو ترک کر دیں گے تو پھر ماؤں کا خدا حافظ اور بیٹیوں کا خدا حافظ. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر خدا بدماشوں کی سرکوبی مجاہدین سے نہ کرے لفسدت الارض. یہ زمین زنا سے بگڑ جائے گی. یہ زمین شراب نوشی سے بگڑ جائے گی. یہ زمین بے حیائی سے اور بدکاری سے یہ کہ بگڑ جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کو بدبودار زمین نہیں چاہیے, بدبودار کائنات نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو خوشبودار کائنات چاہیے. اور خوشبودار کائنات خوشبودار بنتی ہے, زمین خوشبودار بنتی ہے وہ دین سے, نماز سے, روزے سے, حیا سے, شرم سے, توحید سے. زنا کی بدبو, شراب نوشی کی بدبو, قتل کی بدبو, چوری ڈکیتی کی بدبو مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی, لیکن فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے, انبیاء کو بھی محسوس ہوتی ہے, خدا کو بھی, کہ اس میں کتنی بدبو ہے. اگر جہاد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر مجاہدین سے خدا ان بدماشوں کی سرکوبی نہ کرے تو لفسدت الارض. زمین بگڑ جائے, زمین بدبودار ہو جائے, زمین خراب ہو جائے. دو ہی راستے ہیں. کون برداشت کرتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی حیا ہو کہ میری بیٹیاں, میری ماں اور میری بہنیں ان کے ساتھ ڈاکو اور زانی اور بدکار کھیلتے رہے. تو جہاد کی مشروعیت جو ہمیں اور آپ کو کہا گیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس میں
الہ کلمۃ اللہ بھی ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہوگا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ساتھ بے حیائی اور بے شرمی کی سرکوبی ہوگی، اس کا سد باب ہوگا۔ اس قسم کے خطاب کے بعض میں نے عرض کیا کہ نعمتیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہم نعمتوں کو نہیں سمجھتے، وہ زحمت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے کہ نہیں، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ روزے بھی انہی میں سے ہے۔ روزے کی کون سی خوبی آپ کو اور مجھے معلوم ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تکلیف اور مشقت، یہ مجھے اور آپ کو تو اس کا کوئی فائدہ معلوم نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس خالق نے مجھے اور آپ کو بنایا، وہی خالق میرے لیے اور آپ کے لیے روزہ کی فریضہ کو تجویز کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، میں خصوصی انعام کرنا چاہ رہا ہوں آپ پر۔ کتب علیکم الصیام، روزے آپ پر فرض ہیں۔ اور آگے جا کر کے فرماتے کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تقوی اور پرہیزگاری، یہ زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ راحت عیاشیاں کرنا، اس میں آدمی کو تقوی کہاں نظر آئے گا؟ آپ اللہ واسطے دیکھ بھی لو کہ جو غریب طبقہ ہے ان میں دینداری زیادہ ہے یا سرمایہ دار طبقے میں دینداری زیادہ ہے؟ آپ کو بات بہت بری لگے گی، بات بری لگے گی آپ کو، لیکن غریب طبقے میں جو روکی سوکی پر گزارا کرتے ہیں ان میں دین زیادہ ہے، ان میں حیا زیادہ ہے، ان میں شرم زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سرمایہ دار طبقوں میں الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، دیندار، حیادار، شرم والے، یہ سب کچھ ہیں، لیکن جہاں پیسہ آ جاتا ہے، جہاں پر دولت آ جاتی ہے، جہاں کھانا پینا عیاشیاں ہوتی ہیں، وہاں خدا انسان کو بہت کم ہی نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے دین کی ابتدا اور دین کو چلانے والے، دین کے احکام پر عمل کرنے والا ہے ہی غریب طبقہ۔ هل اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاهم، کیا محمد کی پیروی غریب طبقہ کر رہا ہے یا یہ کہ اشراف الناس مالدار کر رہے ہیں، ام ضعفاهم یا کمزور اور غریب طبقہ؟ قال بل ضعفاهم، کمزور طبقہ، غریب طبقہ، فقیر طبقہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہے۔ تو اب کھانا پینا بھی ان دنوں کے اندر کچھ اس پر پابندی لگے گی، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پابندی لگے۔ یہ آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ میرا مقصد بھی نہیں ہے، مجھے اللہ کو اس سے خوشی بھی نہیں ہوتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ کو تقوی، شہوت دب جائے گی، خواہشات دب جائیں گے، اور آپ کو احساس بھی ہوگا کہ میں چند گھنٹوں کے لیے تھوڑا بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، میرے لیے کیا صورتحال ہوتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو سال بھر صبح کو اگر چولہا ان کا جلتا ہے تو شام کو نہیں ہے، شام کو چولہا جلتا ہے، کل صبح کو بھی نہیں، ان کا اندازہ کرو وہ کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہ رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر یہ فریضہ اس قسم کا نہیں ہے جو آپ کی طاقت سے باہر ہو، آپ کی گنجائش سے باہر ہو، نہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے انسان گزرے، اربوں کھربوں انسان گزرے، 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، ان کے پیروکار گزرے، ان پر روزہ فرض رہا، کسی پر 50 دن کے اور کسی پر مہینے کے، کسی پر یہ کہ 40 دن کے، کم و بیش، کسی کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ رہا، کسی کا محرم کا مہینہ رہا، کسی اور نبی کا کوئی اور مہینہ رہا، لیکن فریضہ روزے کا سب پر رہا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو آپ سے پہلے گزرے، یہ اس قسم کا فریضہ نہیں ہے کہ جو آپ کی طاقت اور آپ کی گنجائش سے باہر ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مجبوری میں اور ایک ایسے فریضہ آپ پر عائد کرے کہ جس کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو اور آپ اس کے متحمل نہ ہو، اس طرح نہیں ہے، آسانی سے آپ اس کو یہ ہے کہ کر سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں پر تو 100 میں وصال، صبح بھی روزہ، شام بھی روزہ، وہ تو اور مشکل ہے، میرے لیے آپ کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے آپ پر فرض ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض رہا، لعلکم تتقون، کہ آپ یہ ہے کہ متقی بن جائیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف بھوکا رہنے سے نہیں ہے، اس مہینے میں قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ اور خواہشات کو ذرا دبا کر کے انسان تھوڑا زمین پر دیکھتا ہے، ورنہ تو اوپر دیکھتا۔ اور تقوی کے لیے
یہ صرف روزہ ہی نہیں ہے، صرف یہ مہینہ، پورے سال میں تقویٰ ضروری ہے۔ نماز سے بھی تقویٰ، روزے سے بھی تقویٰ، زکوٰۃ سے بھی تقویٰ، حج سے بھی تقویٰ، اخلاقیات سے بھی تقویٰ، قرآن پڑھنے سے بھی تقویٰ۔ تقویٰ کے راستے ہی راستے ہیں جی۔ ان راستوں میں سے، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ، ایک فریضہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون۔ اب رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد یا رمضان کے دوران ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں تقویٰ حاصل کر رہا ہوں یا اسی طریقے پر جیسے کتے کا دم ٹھیڑا ہوتا ہے میں اسی طرح ٹھیڑا ہوں۔ سال بھر کتے کا اس کا دم تو وہ ٹھیڑا ہی رہتا ہے۔ جو اللہ کا مقصد ہے اور روزے کا جو مقصد ہے اور اس کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، میرے اندر تقویٰ کتنا آ چکا ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ رمضان، رمض کا معنی آتا ہے جلنے جلانے کے، رمضان اس کا معنی جلنے جلانے کے۔ اگر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا معنی ہوگا گناہوں کو جلانے والا، گناہوں کو خاک کرنے والا، گناہوں کو بھسم کرنے والا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو متوجہ ہوں گے رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کریں۔ اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے کہ اگر آپ کوئی نفل ادا کریں گے تو اس نفل پر فرض کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں جو فرض کا ثواب ہے، ان دنوں میں اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھیں گے تو عام دنوں کے فرض کا ثواب ملے گا، اور ان دنوں میں آپ 1 فرض ادا کریں گے تو عام دنوں کے 70 فرض کا ثواب آپ کو ملیں گے۔ خدا کے ہاں بہانے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ غریب، وہ تھوڑا کام کر رہا ہے، وہ زیادہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جانے دو، سب کو تنخواہیں دے دو، بابا کسی کی چولہے کو بجھا نہ دو اور چولہے سب کے جلا دو۔ تو بعض اس قسم کے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو 4 پیسے مل جائیں، لیکن ادھر بھی ایسے بعض اس قسم کے بدبخت بھی ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، ان کی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر جائے بھوک سے مرے اور کیا ہے۔ ایک آدمی سمندر دریا کے پاس جاتا ہے، دریا میٹھا ہے اور دریا سے ہو کر کے پھر بھی پیاسا آتا ہے، تو وہ اس شوم پر جتنا ماتم کرو۔ رمضان تو ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے اور میٹھا دریا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اولہ رحمت، اس کی پہلی جو یعنی پہلا عشر ہے اور پہلے 10 دن ہے، رحمت، یہ رحمت ہے۔ رحمت تو بارش ہی ہے، اور بارش بنجر زمین پر بھی برستی ہے، زرخیز زمینوں پر بھی برستی ہے، سمندر پر بھی بارش برستی ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ بارش برسے گی جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زمین ہو تو زمین اس پانی کو لے لے، اس چھت پہ برسے، نیچے تو نہیں برسے گی۔ جب آپ نے اور میں نے اپنے کان بھی بند کیے، ہم نے اپنے کان بھی بند کیے، آنکھیں بھی بند کیے، اور ہم اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہر طرف سے رکاوٹیں کھڑی کیے، تو یہ رحمت کی بارش ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ہم نے اپنے گناہوں کی چھتری اپنے اوپر رکھی ہے۔ رمضان اول رحمت، وہ رحمت بارش ہے، لیکن بارش میں نے عرض کیا کہ گناہوں کی چھتری اسی طرح جیسے پہلے تھی، گناہوں کی چھتری ہے، گناہوں کی 4 دیواری، ادھر سے بھی دیوار، ادھر سے بھی دیوار، ادھر گناہ ہی گناہ، میں گناہوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، تو بارش آئے گی کہاں سے آئے گی؟ اول رحمت، پہلا عشرہ اس کے یہ رحمت ہے۔ اللہ کی ان رحمتوں سے استفادہ کون کرے؟ ان انوار اور برکات سے استفادہ کون کرے؟ اس لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تقویٰ آپ نے رمضان میں کتنا حاصل کیا۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے اعمال کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں رمضان میں روزہ کس انداز میں رکھ رہا ہوں، اور یہ کہ تراویحوں کا اہتمام کس طرح کر رہا ہوں، ذکر و اذکار کا اہتمام کتنا کر رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کتنا کر رہا ہوں، غریب نوازی میرے اندر کتنے ہیں، اور فقیر نوازی، فقیر اور مسکینوں کی طرف میری توجہ کتنی ہے، اور میرے اخلاقیات کے اندر تبدیلی آ گئی یا نہیں آ گئی، میرے حرام خوری کے اندر تبدیلی آ گئی نہیں آ گئی، میرا کاروبار جو ملاوٹ کا، یہ سب تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، آپ پر روزے کا فریضہ اس لیے کہ آپ تقویٰ اختیار کریں۔ آپ کے جو گندے اخلاق ہیں ان میں یہ کہ طہارت کتنی آ گئی، پاکیزہ خوشبو اس میں کتنی آ گئی۔ آپ جو بے نماز ہیں، آپ نے نمازوں کی طرف کتنی رمضان میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ آپ اسی طریقے پر زکوٰۃ کے منکر ہیں، آپ کے اندر یہ کہ تبدیلی آ گئی نہیں آ گئی؟ آپ کی حج کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اخلاقیات کی طرف، معاملات کے اندر رزق حلال کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو تقویٰ یہی ہے۔
کہ آپ کے اخلاقیات میں بھی تبدیلی آ جائے، آپ کے کاروبار کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کے اعمال کے اندر تبدیلی آ جائے، آپ کی زکوٰۃ میں، روزے میں، ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اور تقویٰ وہی ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان اعمال کو آپ بچا لائیں گے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، یہاں سے سبزی منڈی میں رش ہے، اگر کوئی آدمی سبزی منڈی کی طرف دوڑ لگاتا ہے کہ جلدی جاؤں، اور یہ کہ اس وقت یہ کہ سستے مال بک رہے، ٹھیک ہے، ایک مقصد کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، لیکن اس پاگل کی طرح وہ پاگل کون ہوگا؟ ادھر بھی دوڑ لگا رہے، ادھر بھی دوڑ لگا، ادھر، پتہ کرو کس لیے دوڑ لگا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تھکانا اور بھاگ دوڑ کرنا، آپ کو اور مجھے پتہ ہو کہ ہمارا ہدف ہے یا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے اور پیاسا رکھ رہے، تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا، یہ تمہاری منزل جو ہے نا تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جب آپ کو حاصل ہوگی، طہارت آپ کو حاصل ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے پھر باغات ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، باغات کے اندر اور نہر کے اندر ہوں گے۔ اور متقین پھر یہ ہے کہ تقویٰ جب آپ نے حاصل کر دیا تو پھر یہ ہے کہ کشتی آپ کے پار لگ گئی۔ اس لیے اس میں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اور اس کو بھی ساتھی یاد رکھ لے، دوست اس کو بھی یاد رکھ لے، شاید اگر کسی کی رمضان سے اصلاح نہ ہو جائے، خدا نخواستہ رمضان سے اگر اصلاح نہ ہو جائے، جیسے کہ مولوی صاحب ہوتا ہے نا، مولوی صاحب کے مرید، مولوی صاحب دوسروں کو جو پڑھاتا ہے، لیکن مولوی صاحب کے اپنے بیٹے جب گمراہ ہوتے تو خدا کی پناہ، اس لیے کہ وہ مولوی تو ایک دریا ہے، باقی جگہوں میں تو یہ کہ وہ بادل ہے، وہ باقی جگہوں میں برستا ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر جب بے دینی ہوتی ہے، وہ بے دینی باقی لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دریا کے پاس رہتے ہیں، وہ دریا کے پاس رہتے ہوئے پھر بھی اس کی بیوی بچوں میں اولاد میں کوئی، تو ان کی گمراہی عام لوگوں کی گمراہی کی طرح نہیں ہوتی، پھر مولوی صاحب کے بچے اور گھر والے تو اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں کہ اس سمندر سے، اس دریا سے وہ کوئی استفادہ کر بھی نہیں رہے۔ رمضان میں نے اور آپ نے کوئی اگر استفادہ نہیں کیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن یہ کہ ظاہری صورت یہی ہوگی، مشکل ہے، پھر مشکل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر عبادت کی اپنی ایک تاثیر ہے، ایک اثر ہے، نماز کا اپنا اثر ہے، روزے کا اپنا اثر ہے، زکوٰۃ کا اپنا اثر ہے، حج کا اپنا اثر ہے، اور حلال خوری اور صحیح تجارت، حلال تجارت، اس کا اپنا اثر ہے، یہ سارے کے سارے۔ لیکن روزے کا جو اثر ہے نا، وہ شاید باقی سب پر بھاری ہے، روزے کا جو اثر ہے وہ سب پر بھاری ہے، اس میں خصوصی طور پر انسان کو اگر کما حق ہو روزے کو آدمی بجا لائے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ صرف کھانا اور پینا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے رک جانا اور اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، یہ صرف روزہ نہیں ہے۔ اس میں جیسے آپ کے کھانے پر پابندی ہے، پینے پر پابندی، حرام خوری پر بھی پابندی، گالی گلوچ پر بھی پابندی، غیبت پر پابندی، حسد پر پابندی، کینہ پر پابندی، ان سب پر پابندی۔ روزے کا معنی روکنے کے ہے، صوم کہتے عربی میں، اس کا معنی روکنا، صوم کا معنی روکنا۔ اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جیسے غیبت کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ ختم ہو گیا اس کا۔ صوفیہ کے ہاں تو یہی ہے کہ اگر کسی کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ اسی طرح غیبت کر رہا ہے، تو ابو حنیفہ شافعی، مالک احمد بن حنبل، یہ حضرات کہتے ہیں کہ فرض اس کے ذمہ سے اتر گیا، لیکن یہ کہ ثواب اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں فرض بھی اس کے ذمہ پر باقی ہے، صوفیہ کہتا ہے فرض بھی، یہ تارک فرض ہے، فرض بھی اس کا رہ گیا۔ جب وہ غیبت کر رہا ہے اسی طرح حرام خور ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا، تو پھر یہ ہے کہ روزہ تو اس کا ہوا نہیں، حالانکہ وہ غریب بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا۔ غریب کیا کہنا ہے جب غیبت کر رہا ہے، حرام خوریاں کر رہا ہے، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ روزہ اس کے ذمہ سے اترا بھی نہیں۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ آپ پر فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا، لعلکم تتقون، کہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ پھر یہ کہ بالکل ہمارے گنجائش کے مطابق پورا سال بھی نہیں ہے، ایام معدودات، گنے چنے چند دنوں میں روزہ رکھو، گنے چنے ہیں۔ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، 30 کا مہینہ ہوتا ہے، وہ بھی صبح ماشاءاللہ 5 بجے تک، 5:15 بجے تک، 5:10 تک تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، 5:10 پر تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ
رات کو تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ ہوا یہ صبح کو اس نے جیسے اذان ہو گئی، بعض مسجدوں میں 20-25 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض حضرات مجبور ہیں، ان کو پتہ کہ 25 منٹ اور آدھا گھنٹے کے بعد جماعت کھڑی کریں گے، لوگ سو جائیں گے۔ ماشاءاللہ رمضان سے خوب فائدہ اس کو مل رہا ہے کہ فجر کی نماز اس کی وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی، بہت فائدہ ہو گیا اس کو، بہت فائدہ ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ جو مزدور طبقہ ہے، قربان جاؤں ان مزدور طبقہ پر، غریب طبقہ، وہ تو نکل جائیں گے اپنے کاروبار کے لیے، لیکن سیٹھ اور سرمایہ دار حضرات وہ اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ فجر کی نماز بھی ان سے چلی گئی، یا قضا اٹھ کر کے پھر یہ کہ انہوں نے پڑھ لیا، اور جماعت تو چلی گئی ان سے، اور پھر انہوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جن کے پاس رزق کی گنجائش ہے اور جن کے پاس روزی ہے تو پھر وہ سو جاتے، سو کر کے پھر اللہ کا بھلا کریے کہ وہ ظہر کو اٹھیں گے، ظہر کو اٹھ کر کے ظہر کو اٹھیں یا نہ اٹھیں، پھر اس کے بعد وہ لگیں گے افطاری میں، افطاری کے لیے یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ ڈش ہونی چاہیے، یہ ڈش ہونی چاہیے۔ ظہر بھی خدا کے حوالہ ہے، ذکر و اذکار، تلاوت، یہ سب کچھ۔ اور پھر یہ کہ عصر کی نماز بھی اسی طریقہ پر ہے، اور پھر یہ کہ مغرب کے بعد وہ کھانا، مغرب میں بھی پھر جماعت میں بعض پہنچتے، بعض جماعت میں نہیں پہنچتے۔ تراویح کا مسئلہ ہے، ایک حافظ صاحب کرائے پر انہوں نے پکڑ لیا، مولوی صاحب نے کہا ہے کرائے پر حافظ صاحب کو انہوں نے پکڑ لیا، حافظ صاحب نے اللہ کا پڑھ کر کے انہوں نے 6 دن کے اندر ان کو فارغ کر دیا۔ 6 دن کے اندر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ علم طرح سے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کو خدا بھی جانتا ہے، اللہ کو میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا رب بھی جانتا ہے کہ آپ نے ایکسپریس کس قسم کا پکڑ لیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ اگر کسی حافظ صاحب کو، کیا ایسے حافظ نہیں پکڑ سکتے کہ وہ حافظ کم از کم لفظ کا پتہ تو چلے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس طرح تھوڑی کوئی پڑھے گا، اس طرح کون پڑھے گا؟ وہ تو ظالم ایک ہی سانس کے اندر الحم کو بھی نکالے گا، اور آگے یہ کہ یعلم 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 تعلم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 6 دن میں اس نے کر دیا پورا، 6 دن کے اندر وہ اس نے پورا کر دیا۔ 6 دن کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر علم ترى اور سورہ فاتح ایک ہی، اور لیلا فی قریشن یہ بھی ایک ہی سانس کے اندر وہ دوسری رکعت میں۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ علم ترى تو پھر بھی طویل ہے، لیلا فی قریشن اور ارأیت الذی یکذب بالدین یہ پھر بھی طویل ہے، 20 رکعت کے اندر پڑھے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ شاید مولوی نے آپ کو مسئلہ نہیں بتایا، پہلی رکعت کے اندر بھی انا اعطیناک، دوسرے میں بھی انا اعطیناک، تیسرے میں بھی انا اعطیناک، چوتھے میں بھی انا اعطیناک، پانچویں میں بھی انا اعطیناک، چھٹے میں بھی نماز ہو جائے گی، لنگڑی لوڑی نماز ہو جائے گی، لنگڑی لوڑی نماز ہو جائے گی، انا اعطیناک۔ اور پھر 2 رکعت پر سلام کیوں پھیرتے ہیں؟ 2 رکعت پر بیٹھ کر کے تشہد اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھ کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ درود میں 2 درود بھی ہیں، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ بھی طویل ہے۔ اب آپ یہ کر دیں، حافظ صاحب کو مشورہ دے دیں، اور حافظ صاحب اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ان سے کہہ دو کہ 4 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت میں پھر آپ یہ کر لیں کہ پہلی 2 رکعت پر جیسے بیٹھ گئے جلدی جلدی اس میں صرف التحیات للہ، اس میں درود نہیں، پھر حافظ صاحب اٹھے، پھر حافظ صاحب کو تیسرے میں بھی اٹھنا ہے اور چوتھے میں اٹھنا ہے، پھر آخر میں اس میں۔ اب درودوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ 20 رکعت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اس 20 رکعت کے اندر 30-40 درودوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ یہ کہ 30-40 کے اس میں بھی تو ایک ٹائم لگتا ہے، اس میں یہ بھی بچت ہوگی، اور پھر یہ کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا اس سے بھی بچ جائیں گے، اس لیے کہ اب 4 رکعت کے اندر 2 مرتبہ آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ اس میں یعنی 2 رکعت کے بعد تو 4 میں 2 مرتبہ، لیکن 4 بیک وقت ایک نیت سے پڑھیں گے تو پھر 1 مرتبہ اللہم انی ظلمت نفسی، اور ابھی یہ کہ 4 مرتبہ 2 رکعت پر الگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ الگ، اور پھر 2 رکعت پر الگ، اور جب 4 ایک ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ ہوگا صرف 2 مرتبہ درود آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ تو 20 رکعت کے اندر ایک بہت بڑا پیکج ہے، 20 رکعت کے اندر ایک بہت بڑا پیکج ہے، کتنی بچت ہوگی، کتنی۔ حافظ حضرات کی توجہ اس طرف نہیں ہے مولوی کی، مولوی اسی طرح چلے گا جس طرح آپ چلانا چاہیں، انشاءاللہ مل جاتے، جیسے آپ کی چاہت ہوگی نا مولوی صاحب اسی طرح چلے گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے کہ اس نے بھی زندہ رہنا ہے اور اس کو بھی آپ سے 4 پیسے لینا ہے۔
اگر وہ مسائل آپ کو فائدے کی چیز نہ بتائے تو وہ کیسے رہے گا؟ اس کو بیوی بچوں کو تو چلانا ہے، یہ تو کرنا ہے۔ اس لیے للہ فی اللہ اس قسم کے 60 کورس ہے، 60 کورس، یہ اس کی جو تلاش میں ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس طرح نہ کر دیں، اپنی تراویحوں کو دیکھیں کہ کہاں ہم کس طریقے پر پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ اپنی نمازوں کو بھی دیکھیں اور اپنے روزے کو بھی دیکھیں کہ روزے نے مجھے اللہ کا ڈر اور تقوی، اللہ کا خوف میرے اندر کتنا پیدا کر دیا۔ لعلکم تتقون، یہ اس لیے کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ ایام معدودات، گنے چنے روزے ہیں، گنے چنے دن ہیں، اگر ان کو آداب اور شرائط کے ساتھ رکھیں گے فائدہ آپ کو ہوگا۔ لیکن پھر بھی سبحان اللہ، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی تم میں سے مریض ہو یا یہ کہ سفر پر ہو تو بھائی قضا کرے، روزے سفر کے دوران روزہ نہ رکھے، مرض کے دوران نہ رکھے۔ یاد رکھ لینا مسئلہ دو ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے، اور شوگر کے بھی مختلف اسٹیج ہوتے ہیں اور مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں، ایسا سخت قسم کا شوگر ہے یا کوئی اور بیماری ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن نقصان دہی کا فیصلہ وہ خود نہیں کرے گا، نقصان دہی کا فیصلہ عام ڈاکٹر بھی نہیں کریں گے، نقصان کا فیصلہ کوئی خدا ترس تبلیغی مسلمان ڈاکٹر کرے گا۔ مسلمان ڈاکٹر ہو، خدا ترس ہو، دیندار ہو، خود روزہ رکھ رہا ہو، وہ آپ کو بتا دے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی ہلاکت ہے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ کو اجازت ہے کہ یہ مسلمان ہے، خدا ترس ہے اور دیندار ہے، خود یہ مشورہ دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرنا نہیں چاہ رہا، آپ روزہ نہ رکھیں۔ اور اب اس کی دو صورتیں ہیں، اگر آپ کی بیماری ٹھیک ہونے کا وہ ہے کہ رمضان کے بعد فی الحال آپ کی بیماری سخت ہے، رمضان کے بعد اگر آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ قضا کریں گے، فدیہ نہیں دیں گے، قضا کریں گے، آپ فدیہ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر دائم المرض ہے، مستقل مرض ہے اور اس کے سال میں ٹھیک ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ ہے کہ توقع نہیں ہے، اگر دائمی مرض ہے تو اس میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اور فدیہ کی رقم وہی ہوگی جو صدقۃ الفطر، ایک روزے کے لیے گویا کہ آپ 100 روپے، ابھی 100 سے شاید اس دفعہ زیادہ ہوگا، آپ یہ کہ 120 یا یہ کہ 140 روپے ایک روزے کے لیے دیں گے، لیکن دائم المرض ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے روزوں کا حساب لگایا روزوں کا کہ میں بیمار ہوں، میرے ٹھیک ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، حساب لگا کر کے 30 دن کے یا 29 دن کے 30 دن کے آپ نے وہ فدیہ دے دیا، فدیہ دینے کے بعد رمضان کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے کر دیا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ بیماری ہمیشہ رہے گی، لیکن پاک پروردگار نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ جب آپ ٹھیک ہو گئے تو وہ جو فدیہ ہے وہ مولی منظور کو مبارک ہو، آپ دوبارہ روزہ رکھیں گے۔ وہ جو فدیہ جو آپ نے دیا نا مولی منظور صاحب کو یا کسی صوفی کو، کسی خطیب کو آپ نے دیا، وہ اس کو مبارک ہو، روزہ آپ کے ذمہ پر ہوگا۔ اور اگر آپ روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے، لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کا تحمل ہے آپ کے اندر، بیماری ہے، 2 دن آپ نے روزہ رکھ لیا، تیسرے چوتھے دن نہیں رکھا، پھر 5ویں دن روزہ رکھا، اس طرح بھی قضا، اس میں بھی آپ کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن روزہ رکھا، ایک دن کھایا، ایک دن روزہ رکھا بعد میں، تو تب بھی آپ کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے ویسے مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ باقی ڈاکٹروں کا مسئلہ، میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر مسلمان ہو، خدا ترس ہو۔ ہمارے ڈاکٹر آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ابھی انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا، اگر کسی کی بیوی حاملہ ہے اور بچہ تیار ہے، 9 مہینے اس کے پورے ہو گئے، اسپتال لے جاؤ کہ بھائی کیا ہے، کہتے ہو اس کو اسپتال میں داخل کرو، اسپتال میں داخل کرو، بچہ بالکل الٹا ہے، سر اس کا الٹا ہے، یہ بیوی کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کسی طرح، یعنی اگر ہم جیسے کہ یہاں 2-3 ہزار بندے ہیں، 2-3 ہزار بندے، ہم میں سے جس کی بھی بیوی تھوڑے سے اس کا کیس ہو، اسپتال اگر لے جائے تو ہر ایک کا بچہ الٹا ہی ہوگا۔ یہ الٹے ابھی سے شروع ہو گئے، اس سے پہلے الٹے نہیں تھے، ہم سارے سیدھے پیدا ہو گئے، ہم تو بغیر ڈاکٹر کے پیدا ہو گئے سیدھے ہی۔ ہمارے دیہات میں جہاں پر اسپتال نہیں ہے وہ سبھی سیدھے پیدا ہوتے، یہ شہر میں سارے بچے الٹے ہوتے۔ اور پھر اس الٹے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یعنی خدا ترسی کا حال آپ یہ دیکھیں، ان کی خدا ترسی بے ایمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ میں نے عرض کیا یہ صرف ڈاکٹروں کا قصور نہیں ہے، مولوی جن والا ہے،
तावीज़ वाला मौलवी है। आप जाएंगे कि हज़रत मुझे किसी ने जादू नहीं किया। ये जो हम 2000 बंदे हैं, ये 3000 बंदे हैं, हम में से अलग थलग आप जाएं कि हज़रत मुझे देखो, मुझे किसी ने जादू नहीं किया। हाँ, आप पर बहुत भूत है, बड़ा भूत है, बहुत जिन है, आपको किसी ने जादू। मैं चैलेंज से आपको कहता हूँ, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा आमिल कि आपको किसी ने तावीज़ नहीं किया, जादू नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर बंदे को कहते हैं आप पर जादू हो चुका, हर बंदे को कहते हैं कि आप पर जिन है, आप पर जिन है। मैं अगर मौली मंजूर भी चला जाऊं और मैं किसी को उसको पता नहीं है कि ये मौली मंजूर, तो मुझे कहेगा आप पर जिन मुसल्लत है, हालांकि मैं खुद जिन हूं, मुझ पर जिन क्या मुसल्लत होगा। जिन के बाप को ताकत है कि जिन मुझ पर आ जाए, मैं खुद अभी तक पता नहीं है कि इंसान हूं या जिन हूं। इस किस्म का जिन तो मैंने देखा भी नहीं है कि वो जिन हमारे पास आ जाए और इस तरह हम पर हमला करे। हम तो जिन्नात को खुद जूते मारते हैं। लेकिन बेईमानी की हद इस तरह हो गई है कि जिसके पास भी जाओ वो कहेगा आपको जिन है, जादू है। तो मौलवी खाएगा कहाँ से खाएगा? उसकी खुदा तरसी का आलम यह है। और डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर कहते बच्चा उल्टा है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है मैं अपनी बीवी को ले जाऊँ, आप भी ले जाए, आप भी ले जाए, आप ले। उसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर बंदे के बच्चे उल्टे हैं तो वो कहते कि बीवी हलाक हो जाएगी। कोई नॉर्मल तरीके से बच्चे के पैदा होने की कोई तवक्को नहीं है। इसको ऑपरेशन करो, जल्दी ऑपरेशन। तो ऑपरेशन किया। इस वक्त 80-90 हज़ार रुपये कम अज़ कम, और उसके 2-3 दिन वो बेड पर रहेगी, दीगर दवाइयाँ, ऑपरेशन। 80-90 हज़ार यानी लाख रुपए आपके 4 बच्चों पर 4 लाख आएंगे। उसके बाद बच्चे का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। वो एक मरतबा चीरा, दूसरी मरतबा चीरा, तीसरी मरतबा चीरा, चौथी, 4 ऑपरेशन के बाद तो किसी का बच्चा ही नहीं होगा। 4 के बाद फिर ये करते हैं कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी, फिर वो जो रहम है उसको उल्टा करते हैं या ऑपरेशन करके निकालते हैं। तो 4 बच्चे, मुश्किल से 4 बच्चे ये ऑपरेशन। ये वो कुफ्र का निज़ाम है जो इन्होंने शुरू किया। इसलिए कि 2 बच्चे बहुत ही अच्छे, 2 बच्चे ही अच्छे। अब 2 से नहीं हो गया, अब उसके बाद 2 में ये नाकाम हो गए। टीके लगाया और ये कि अल्लाह आपका भला करे, वो पोलियो के कतरे भी पिलाए, बच्चा जैसे पैदा होता है तो पैदा होते ही अस्पताल के अंदर फिर उसके टेस्ट करते हैं कि हमने इसके वालिदैन को 30 साल से 40 साल से हम पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। पहले टीके लगाते थे, मैं भी 60 साल पे पहुंचा हूं, लेकिन हम लोगों को भी यहाँ टीके लगाए। ये उस ज़माने से पहले टीके लगाते थे और अब ये है कि ये पोलियो। चूँकि मैं खुद इस पर PhD कर चुका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, PhD डॉक्टर। तो ये बेईमानी अल्लाह आपका भला करे उनका है ये कि पहले वो टीके लगाते, उस टीके से भी पठान को रोक नहीं सके, बलोच को रोक नहीं सके। दबा बलोचों के बच्चे पैदा हो रहे, पठानों के बच्चे। उसके बाद पोलियो उन्होंने कर दिया। पोलियो अल्लाह आपका भला करे 20-30 साल से पोलियो का सिलसिला शुरू है, लेकिन ये पठान को खुदा ही रोके। ये पोलियो से, ये कतरात से रुकता ही नहीं, ये रुकता नहीं है पठान और बलोच। फिर अब ये होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं अस्पताल में, फ़ौरन उसका खून लेते हैं, फ़ौरन टेस्ट करते हैं कि जो पोलियो इसके वालिदैन को हमने पिलाया उसका असर क्यों नहीं हुआ, इस बच्चे में फिर क्या है। उसको बचपन ही में उसको पिलाते हैं। और उन पठानों को भी मैं जानता हूँ, उन बलोचों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाया। 2 बच्चों को, 4 लड़कों को उन्होंने पोलियो नहीं पिलाया, 4 को पिलाया। अब वो पठान भी कसम उठाता है, वो बलोच भी कसम उठाता है कि उस्ताद जी खुदा की कसम, जिनको हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाए उनकी कुव्वत मुदाफ़ात मजबूत, न वो डरते हैं न वो अल्लाह को, वो बहुत मजबूत। और मामूली बुखार से वो दबते भी नहीं है, वो मामूली बुखार से दबते भी नहीं है। उनकी बुखार की सूरत में कुव्वत मुदाफ़ात मजबूत, काम में भी मजबूत, हर तरह। जिनको हमने पोलियो पिलाया शक्ल उनकी मर्द की है, हकीकत में वो लड़कियां हैं। ये तजर्बा जैसे हुकूमतें करती है, इस किस्म के तजर्बे तो हमने भी तो किए हैं ना। हुकूमत जितने होशियार है उससे बढ़कर के अल्लाह के फजल करम से अवाम में भी है, अवाम में भी ये तबका है। तो अवाम ने, पठानों ने और बलोचों ने ये भी किया है कि कुछ बच्चों को पिलाया, कुछ को नहीं पिलाया। और वो कसम उठा करके कह रहे कि जिनको हमने नहीं पिलाया, लेकिन छोड़ते भी नहीं है। अब तो दुबई एयरपोर्ट पर, सऊदी एयरपोर्ट पर, सऊदी में हज के लिए जाएंगे, उम्रे के लिए भी जाएंगे, उधर भी पोलियो पिलाते हैं, उधर भी पोलियो। मैं खुद कभी जाना होता है दुबई, कतर, मस्कत वगैरह कहीं जाते, सऊदी जाते, तो हम लोगों को पोलियो पिलाते हैं। लेकिन अब मजबूर है कि क्या करें,
مولانا فضل الرحمان بھی بڑی خوشی سے پیتا ہے، سمجھے، وہ بھی پیتا ہے، عبدالغفور حیدری صاحب بھی پیتا ہے، اور یہ تبلیغی جو آپ کے پیغمبر ہے وہ بھی پیتے ہیں، سمجھے، یہ بڑے بڑے مولوی تبلیغی یہ بھی پیتے ہیں، لیکن کرے کیا، مجبوری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو میں جاتا ہوں تو وہ پلاتے ہیں، ہم نے منہ میں لے لیا کوئی ٹیشو میشو ہوتا ہے تو فوراً اس کو چوری چھپکے سے ٹیشو کے اندر لے لیتے ہیں کہ اندر نہ جائیں، لیکن اندر اگر جا بھی جائے تب بھی بلوچوں کے بچوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، اگر جائے بھی تو سلسلہ۔ تو ڈاکٹروں کا حال یہ ہے، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، ڈاکٹر مسلمان ہو، خدا ترس ہو، خود روزہ رکھنے والا ہو، وہ آپ کو کہہ دے کہ جناب آپ کے لیے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ہلاکت ہے، اس ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اس ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ فدیہ دے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ بہانے میں۔ اور اسی طرح بعض بوڑھے ہوتے ہیں، ہماری بوڑھی مائیں اور بوڑھے ابا یہ بالکل اس کے متحمل نہیں ہوتے ہیں، خدا ان کو جو ہے نا، اللہ پاک ان کو تکلیف میں، مشقت میں میرا رب وہ آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا۔ خود اسی روزے کے آخری آیتوں میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم جاتے ہیں، کبھی گاڑی ہم نے لے لی کرائے پر، وہ ڈرائیور جو ہے نا اچھا کچا پچا، وہ گٹا بٹا مضبوط قسم کا آدمی ہے، لیکن چوری چھپکے سے ہم یہاں سے ڈیرہ مراد جمالی رمضان میں صبح سے لے لیا، ہمارا روزہ ہے، اندرون سندھ میں سفر کر رہے، ڈرائیور چوری چھپکے سے کہیں یہاں پر پیشاب کرنا ہے، جا کر کے سندھ میں، اندرون سندھ میں ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں سے اس نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر لیا، کہیں سے کوئی برگر لے لیا اور کہیں سے بسکٹ لے لیا، لیکن پورا کھانا مانا نہیں ہوتا۔ تو ڈیرہ مراد جمالی شام تک جب ہم پہنچے وہ ہم سے زیادہ نڈھالے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے جب کہ روزہ رکھا ہے۔ یہ چوری چھپکے سے جو کھانے والے، سلام ہے ان کو، سلام ہے اس غریب بلوچ کو، سلام ہے اس غریب پٹھان کو کہ جو ٹرکوں کے اندر، ڈمپروں کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ریت بھر کر کے، اور ایسے ریت کو بیلچے سے اٹھا کر کے گاڑی میں ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ کہ گرد و غبار اڑتا ہے، اس کے پورے حلق کے اندر گرد و غبار ہے۔ اس روزے تک تمہارا پیر کہاں پہنچے، اس روزے تک منظور کہاں پہنچے؟ ہے میرے رب کو بھی مزہ آئے گا، فرشتوں کو بھی مزہ آئے گا، میرے رب کو بھی مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لکھیں گے مولوی منظور کے روزہ اور مزدور کے روزے دونوں کا ثواب برابر لکھیں گے، فرشتوں کو کہا ہٹو، مولوی منظور اس مزدور تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ مولوی منظور اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے کوئی ہو شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، کچھ بھی ہو، اور تمہارے پیر صاحب کا روزہ اس مزدور تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تاہم چونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا فمن متحمل ہوں یا نہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا سفر ہو، سفر ایک سفر جاری ہے، اور گاڑیاں اس قسم کی سہولت والی بھی نہیں ہے، اور آدمی جانتا ہے کہ اس میں روزے میں میرے لیے مشقت ہے، روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن ایئر کنڈیشن والی گاڑی ہے، اپنی گاڑی ہے، جہاں چاہے رکے، آرام کرے، کچھ بھی کرے، پیدل بھی نہیں جا رہا، اونٹوں پر سفر بھی نہیں کر رہا، گھوڑے پر بھی نہیں کر رہا، ایئر کنڈیشن والی گاڑی کے اندر سفر کر رہا، پھر بھی کہتا ہے کہ جی جناب جب سفر کے دوران تو اجازت ہے، تو اس میں بہتری ہے، اجازت آپ کو ہے، 77 کلومیٹر سے زائد اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس کی قضا کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے جب سفر آپ کے لیے آسانی ہے، گاڑیاں ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، رمضان کے بعد مسافر نے روزہ نہیں رکھا، یا یہ کہ مریض ہے، جب ٹھیک ہو گیا تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی دنوں میں سے اتنی تعداد میں جتنے روزے آپ کے 10 دن کے چھوٹ گئے، 20 دن کے روزے چھوٹ گئے، بیمار تھے آپ، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، آپ قضا لگاتار کر دیں، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں فاصلہ ہو، آپ کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح سفر کے دوران آپ رہیں، سفر میں آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی قضا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لیکن جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، بوڑھے ہیں، دائم المرض ہے، بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیماری چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کینسر کے لیے اور بعض بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی مفید ہے،
یہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے یہ ہو کر کے پھر جراثیم، اور رمضان میں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، جب آدمی رمضان میں بھوکا ہوتا ہے، کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، تو پھر یہ کہ انسانی یہ ہے کہ انسان کو تو ظاہر ہے کہ کچھ غذائیت تو چاہیے، وہ چیز جب ہے نہیں ہے تو ان جراثیم کو اس کی قوت مدافعت کھا کر کے ختم کر دیتا۔ بہت سے لوگ میں آپ کو بتاتا نہیں، میرا یہاں سے دانہ نکلا تھا، ہمارے سردار مرداروں کو دیکھا اپنے لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے، رسولی یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن کرو، میں نے کہا فلانا سردار نے آپریشن کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، خان بھی مردار ہو گیا، تو کیا بس میں اس پر قل ہو اللہ پڑھ کر کے الحمد پڑھ کر کے دم کرتا، اور طالب علموں کو غریبوں کو بلا کر کے، ہم اس مقام کے تو ہے ہی نہیں، طالب علم کو میں یہ کئی سال ہمارے مؤذن صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے امام صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، میں کہا ٹھیک ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، طالب علم کوئی آ جائے میں کہتا ہوں کہ بھئی بابا اس پر دم کرو، مجھے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کا دم اتنا نہیں لگتا جتنا طالب علم کا دم لگتا، ان میں بعض یتیم اور غریب لڑکے ہوتے ہیں، ان کا جو دم لگتا ہے سبحان اللہ، تو طالب علم میں کہتا ہوں یار اس پر دم کرو، دوسرا کوئی آ جائے میں اس کو کہتا ہوں یہ دم کرو، تیسرا یہ کہ استاد جی سر دباتے آپ کے، پورا دن پڑھا کر کے میں کہتا ہوں چھوڑو ان باتوں کو، دم کرو، بخدا اس کا نام و نشان نہیں ہے، کیا تھا کہاں گیا کدھر ہو گیا۔ لیکن یہ مولویوں سے اتنا نہیں ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوتا، یہ طلباء سے ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت، جھوٹے جو ہوتے ہیں نا، مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی نبی بن رہے، تو محمد رسول اللہ نے، ایک آدمی نابینا تھا اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بینا ہو گیا، وہ کہنے لگے میری ایک آنکھ نہیں ہے، آپ دم، مسیلمہ کذاب تو آپ نے سنا، اس خنزیر نے 200 سال عمر کی، نبی کے وصال کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا، تو کسی مرید نے کہا ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہ میری ایک آنکھ ہے اور دوسری ہے کہ چلی گئی ہے، آپ دم کریں۔ وہ جو مسلمانوں کا محمد ہے وہ تو نابینوں کو دم کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، اور فلاں کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، تو مسلمہ کو کہا کہ آپ کو نبی تو مانیں گے لیکن دم کرو، مسلمہ نے دم کیا تو وہ آنکھ جو ٹھیک تھی وہ بھی چلی گئی، یک نہ شد دو شد، جو آنکھ اس کی ایک تو چلی گئی، دوسرے کا دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، مسلمہ جب دم کیا تو دوسرے بھی چلی گئی۔ پھر اس کی جو لشکر تھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی لشکر تھی، جب یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس لیے کہ ہر بندے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بے دین ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو نابینا کو ماشاءاللہ کانے کو اس نے ٹھیک کر دیا، اس طرح ٹھیک کر دیا کہ دم کیا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک نے کہا کہ سرکار، وہ حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی کے پاس صحابہ تھے اور ان کو پانی نہیں ملا، تو ایک کنواں تھا، پانی اس کا خشک ہو گیا، محمد نے اپنے لعاب اس میں ڈالا تو پانی ایسے چشمہ ابھرنے لگا، کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ نے تو وہ خشک جو کنواں خشک ہو گیا اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، ہمارا چشمہ آپ کی لشکر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی، اس کو دم کرو تاکہ ہم آپ کو نبی مانیں، تھوڑا سا اس میں پانی تھا، دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا، تو تھوڑا سا اس میں پانی تھا اس کو دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلوچوں کے یہاں حج ہے تربت کے اندر، تو جیسے آپ لوگوں کا آب زمزم ہے تو ہمارے بلوچوں کا آب زمزم بھی ہے، اسی طرح پہاڑوں کے اندر کوہ مراد ہے، تربت میں آپ جائیں ساری مرادیں وہاں سے حاصل ہوتی ہے، ہم بلوچ لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارا مستقل بلوچوں کا اپنا حج بھی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کر صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، سب کچھ، تو ہم لوگ رسوا ہو گئے بلوچ لوگ کہ ہمارے جو زمزم تھا وہ خشک ہو گیا،
کراچی سے لوگ پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کر کے جاتے تھے کہ بلوچوں نے ایک نیا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ویزا کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آسانی سے حج ہو جاتا تھا۔ بس یہاں سے بس پہ سوار ہو کر کے تربت میں آپ جب اترتے تھے تو وہاں پر باقاعدہ ساری مرادیں حاصل ہوتی تھی۔ لیکن ہو گیا یہ بدبختی ہے کہ وہ جو زمزم تھا وہ زمزم بھی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہاں جو بوڑھے لوگ ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ دائم المرض ہے تو وہ لوگ پھر یہ ہے کہ فدیہ دے دیں، لیکن اگر بیمار نے فدیہ دے دیا، اپنے طرف سے اجتہاد کیا، فدیہ اس نے دے دیا کہ میں بیمار ہوں، اور فدیہ دے کر کے اس کے بعد رمضان کے بعد ٹھیک ہو گیا، وہ فدیہ میں نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو مبارک ہو، آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ فَمَن تَطَوَّعَ، نیکی کا کام جو زیادہ فدیہ سے ہٹ کر کے، زکوٰۃ سے ہٹ کر کے اور صدقۃ الفطر سے ہٹ کر کے کوئی بھی آپ نیکی کا کام اس مہینے کے اندر زیادہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ زکوٰۃ میں وہ آپ کا فریض ہے، صرف زکوٰۃ پر ساتھی یہ ہے کہ اکتفا نہ کریں، زکوٰۃ پر انحصار نہ کریں، زکوٰۃ سے ہٹ کر کے قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے آگے جا کر کے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، زکوٰۃ سے ہٹ کر کے سن لو، زکوٰۃ سے ہٹ کر کے للہ فی اللہ نفلی صدقات اور عطیات، نفلی صدقات اور عطیات، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ ایک نفل عبادت اس مہینے کے اندر وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، ایک نفل وہ فرض کا، اس لیے آپ کو اگر یہاں روزے داروں کو آپ افطار بھی کرائیں گے اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ غریبوں کو افطار بھی کرائیں گے اور رمضان کے مہینے میں کوئی صدقہ کر کے اپنے غریب ہمسایہ، اپنے عزیز و اقارب ان کے گھروں میں چولہے جلائیں گے تو یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن ہیلہ بہانے تلاش نہ کرو، روزہ رکھو، ہیلہ بہانے کہ میں بیمار ہوں، میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میں اس کا بیمار ہوں۔ ارے بابا بیمار تو ہو تو پھر روزہ رکھو، معمولی بیمار ہے روزہ رکھو، اسی حالت میں مر گئے تو خدا کو منہ دکھا سکو گے، بے روزہ کی حالت میں مر گئے کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟ ہے روزے کے علاوہ مر گئے کیا خدا کو منہ دکھاؤ گے؟ ہمارے استاد تھے یہاں، اللہ غری کے رحمت کر دیں، یہاں تھوڑا سا دانہ آ گیا اس کا، وہ کینسر کا دانہ آ گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کو ایک صورت باہر سے اوپر سے ہم آپریشن کریں تو داڑھی آپ کے منڈائیں گے، داڑھی منڈائیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں حلق کو سوراخ کر کے، حلق کو سوراخ چیر کر کے یہاں سے آپریشن کریں گے۔ ڈاکٹروں نے سب نے کہا کہ آپ کو اوپر سے یہاں سے بہتر ہے، ادھر سے اس کو چیر کر کے، لیکن آپ کی داڑھی منڈا کر کے پھر اس کے بعد چیریں گے۔ کہنے لگے مرنا ہے ویسے آج نہیں مروں گا تو کل مروں گا، کل نہیں تو پرسوں مروں گا، میں نے اس داڑھی سے 60-70 سال قال رسول اللہ پڑھایا ہے، اس داڑھی کے ہوتے ہوئے میں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیثیں پڑھائی ہے، اب تم اس طرح بغیرت بن کر کے میرے داڑھی منڈا کر کے مجھے محمد کے سامنے بھیج رہے ہو۔ ہے بعض لوگ غضب کے بیدار دماغ ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ اب میری داڑھی منڈا کر کے تم لوگ مجھے، میں کس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے خدا کی قسم اس داڑھی کے ہوتے ہوئے کتنے قرآن پڑھا ہے، تفسیریں پڑھائی اور حدیث میں نے یہ کہ پڑھایا، 60-70 سال کی عمر میں اب میرے داڑھی منڈا کر کے مجھے محمد کے پاس بھیج رہے ہیں، مرنا ہے تو آج مروں کل مروں، لیکن اس کے لیے داڑھی منڈانے کی اجازت نہیں دوں گا، اگر ہو تو نیچے سے کر سکتے تو کرو، نہیں کرو مروں گا، لیکن محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈے کی حالت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے استفادہ کریں، اور سینہ زوری اور اسی چوری اور اسی طریقے پر یہ کہ بہانے یہ چیزیں تلاش نہ کر دیں، اور متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تراویحاں، روزے اور اسی طریقے پر یہ کہ ذکر و اذکار، تلاوتیں، اس کا اہتمام کریں، ملک کے لیے دعا کریں۔ آپ خوشحال ہیں، خدا آپ کو خوشحال رکھے، آپ خوشحال ہیں، میرا رب آپ کو خوشحال رکھے، لیکن وہ جو بدحال ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دو۔
ملک نے کس مقام تک ہم پہنچے ہوئی ہیں۔ میں یہ ہمارے فوجی موجی جو ملتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی مائیں بہنیں بیٹیوں کی زیورات بیچ کر کے ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ جس طرح بھیک مانگ مانگ کر کے، یہاں سے نہیں تو دبئی سے، نہیں تو قطر سے، سعودیہ سے بھیک مانگ کر کے، جھولی پھیلا کر کے تم لوگوں نے ہمیں مفلوج کر دیا، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے۔ لیکن ملک بہت عزیز ہے، پاکستان ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما رہے، ہمارے ماں بہنوں کو۔ اس لیے میں فوجیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی حفاظت ہو جائے، ورنہ یہ جو ہمارے چور ڈاکو لوگ ہیں نا، انہوں نے ہر طرح سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، رمضان کے انوار اور برکات سے مجھے اور آپ کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔